الحمد للہ رب العالمین۔ ایک طواف ایک کے لیے۔ میری بیٹی عائشہ پیدائشی طور پہ کمزور ہے، اس کو زمزم پلائیں اور اللہ سے دعا بھی کریں۔ میری بھتیجی ذہنی طور پہ کمزور ہے، اس کو زمزم بھی پلائیں، سورۃ فاتحہ خود 7 دفعہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ حرم میں جو ویڈیو بناتے ہیں بالکل نہیں بنانا چاہیے۔ مجھے ذہنی ٹینشن ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان ہو تو ٹینشن کیوں ہو؟ استغفار پڑھو۔ ہم مدرسے کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، وہ اپنے مدرسین کی زکوٰۃ پر تنخواہ میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ کل خوانی اور قرآن خوانی یہ سب بدعات ہیں۔ اللہ مجھے اچھا ٹھکانہ، اچھا انجام نصیب فرما، حسن مآب۔ میرا ذہن دنیا اب میں دنیا تعلیم حاصل کر رہی ہوں، مگر پھر مجھے کبھی کبھار دنیا جیسی باتیں یاد آتی۔ کوئی بات نہیں، آتی رہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو، دینی بھی حاصل کرو۔ میری خواہش ہے کہ میرے سسرال کا گھر دینی ہو تو اسی جگہ اپنا رشتہ کرو۔ میں سسرال کی بڑی عزت کرتی ہوں، لیکن وہ مجھے اچھا نہیں جانتے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ آپ ایسا کریں کہ یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کرو۔ میری بیوی کے ایام حیض سے روکنے والی دوا بھی استعمال کی، جب عمرے کی نیت کی ٹھیک تھا، میقات سے نیت کی، عمرہ ادا کیا، ہوٹل آنے پر اس کو داغ لگا۔ انشاءاللہ اللہ کرے گا وہ حیض نہیں ہوگا، لیکن اگر اللہ نے پیسہ دیا ہو تو ایک بکری دم کر دو۔ قرآن جس نے بھول گیا، بہرحال توبہ کرو اور یاد کرنے کی کوشش کرتے رہو، یاد ہو یا نہ ہو۔ اولاد کے لیے وظیفہ وہی قرآن میں جو دعائیں ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ حیض والی اور دودھ پلا، حیض والی عورت روزہ رکھ ہی نہیں سکتی، اس نے تو قضا کرنا ہے۔ دودھ پلانے والی عورت اگر اس کے بچے کو نقصان ہوتا وہ بعد میں قضا کرے۔ بعد نماز صرف کوئی نفل شفل نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ 2 علماء کرام ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی۔ جب وہ علماء کرام ہیں تو اللہ سے خود دعا کریں، ویسے اللہ آسان کرے۔ اور نماز پڑھتے ہوئے چہرہ ڈھانپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر احرام باندھ لیا، نفل نہیں پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ دم مدینے سے واپس آ کر بھی دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب میاں بیوی ملنا چاہیں اور کپڑے اتارنے سے قبل ان کو بھی چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم جنبنا الشیطان مما رزقتنا وجنبنا۔ وہ اگر یہ پڑھ لیں گے تو شیطان دخل نہیں دے گا، اور اگر وہ دونوں یہ چیزیں نہیں پڑھیں گے تو وہ جو کچھ کریں اس میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ بیوی کا چومنا شریعت میں حکم ہے، قبر کا نہ چومنے کا حکم ہے۔ بیوی کو چومنے کا تو اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ کے قرآن کا حکم ہے کہ فاتو حرثکم انا شئتم۔ یہ تمہاری کھیتی ہے تو کھیتی میں ہل بھی چلانا پڑتا ہے، پانی بھی لگانا پڑتا ہے، اس کے اندر کوئی کیڑا مکوڑا اس کو بھی ہٹانا پڑتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورت سے ملنے سے پہلے ملاعبہ، اس سے پہلے کھیلو بلو ہنسو، تاکہ وہ ذہنی طور پر آمادہ ہو اس کام کے لیے۔ یہ تو حدیث و قرآن ہے، وہ تو حق ہے۔